اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے محمدی فرنیچر مارکیٹ ایسوسی ایشن کا بہت شکر گزار ہوں. ان کے سرپرست اعلیٰ وزیر اختر بھٹی صاحب، ملک محمد اکرم صاحب چیئرمین ہیں، رانا محمد اشرف صاحب وائس چیئرمین ہیں، اور خاص طور پہ آج کی اس شاندار تقریب کے میزبان اور صدر محمدی فرنیچر مارکیٹ ہمارے بھائی چودھری ذیشان شریف گجر صاحب، سینئر نائب صدر حاجی عبدالستار صاحب، حامد حفیظ بھٹی صاحب، نظر شاہ صاحب، غلام حسین صاحب، محمد اقبال صاحب، چودھری محمد دین گجر صاحب، نرسری فرنیچر مارکیٹ کے صدر جناب جاوید الہی صاحب، کارپیٹر کرٹن اینڈ فرنیچر ایسوسیشن کے جناب مرزا صادق بیگ صاحب، سرائے کی وسیم برادری کے صدر نظر شاہ صاحب، مغل برادری سے لیاقت مغل صاحب، شبیر مغل صاحب، افضل مغل صاحب، محبوب مغل صاحب، چنیوٹ برادری کے محمد علی چنیوٹی صاحب، راجپوت برادری سے جناب رانا سرفراز، رانا ستار، رانا خالد صاحب، راجستھان برادری سے ندیم چوہان صاحب، سکندر چوہان صاحب، شکیل چوہان صاحب، ریان چوہان صاحب، اور گجر برادری سے عمران گجر اور ان کے تمام ساتھی. اور اس تمام جو میں نے فہرست صاحب کے سامنے پیش کی، ان عہدیداران کے علاوہ کچھ عہدیدار ہیں جو پہلے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور بڑا بھرپور وہ کام کرتے رہے. ان میں ملک احسان، ملک راشد اور محمد علی چنیوٹی صاحب اور ان کے کچھ ساتھی. میں بہت مشکور ہوں ان تمام عہدیداران کا، دوستوں کا، ساتھیوں کا، اور ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ان کے ساتھیوں کا، کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے لیے میں ذاتی طور پر سچی بات یہ کہ بہت عرصے سے چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے. ذیشان سے تعلق ہمارا ابھی کا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ کسی اور سیاسی جماعت میں تھے. ان کے والد صاحب سے بہت پرانا اور اچھا تعلق رہا ہے. میرے والد صاحب کا تعلق ان سے رہا، میرا تعلق ان سے رہا. جب تک وہ حیات رہے، سیاسی جماعتیں الگ ہونے کے باوجود بھی ذاتی تعلق ہمارا ہمیشہ محبت اور اچھی برادری بھائی بندی کا رہا. ذیشان بھی مختلف جماعت میں رہے، سیاسی اختلاف رہا، علیحدہ رہے، لیکن ذاتی طور پر انہوں نے ہمیشہ ہماری عزت کی اور ہم نے ان کی عزت کی. تو خواہش ایک تھی، ایک اچھا تعلق ہے تو یہ سیاسی طور پر ہمارے ساتھ رہے، لیکن ماضی میں ہم کوشش کے باوجود بھی شاید ناکام رہے. اور بہرحال جس طرح کہتے ہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شاید یہی دن لکھے تھے کہ جب یہ ہمارے ساتھ آئیں، اپنے ساتھیوں سمیت آئیں، تو جب آئیں درست آئیں، اچھے وقت پہ آئیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آئندہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور ان کے ساتھ جو دوست شامل ہوئے ہیں ان کی حیثیت کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہے. میں اس علاقے میں پیدا ہوا ہوں، اس علاقے میں سیاست کی ہے، اس علاقے میں آنا جانا رہا ہے. تقریباً تمام دوستوں کو میں جانتا ہوں. ان کے آنے سے اس علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ہی ایک طاقت ملے گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس علاقے میں جو عوام کے مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، علاقے کے مسائل ہیں، مل جل کر حل کریں گے. اور اسی طرح اپنی خدمت جو کرتے رہیں، اس میں مزید کوشش کریں گے کہ بہتری لائیں، جو کام جو مسائل رہ گئے اس کو آگے بڑھائیں. میں ہمیشہ جب بھی مجھے موقع ملا، الیکشن کے دنوں میں یہ آتا رہا، تقاریر ہوتی رہی، ملاقاتیں ہوتی رہی. میں ایک بات ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ علاقہ اتفاق کہہ لیں کہ یہ وزیروں کا علاقہ ہے، وزیروں کا حلقہ ہے. اور میں بھی جب سے جیتا وزیری بنا، مجھ سے پہلے بھی جب لوگ جیتے وہ وزیری بنے. لیکن 2017 میں جب میں یہاں سے MP بنا، اس سے پہلے اس علاقے میں رہنے والے لوگ، اس حلقے میں گھومنے والے لوگ اگر آپ پورے علاقے میں جائیں تو آپ کو لگتا نہیں تھا کہ وزیروں کا علاقہ ہے. لیکن آج اگر میں وزیر ہوں تو اس لیے ہوں
کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. مجھ سے پہلے ایم کیو ایم کے دوست وزیر رہے تو اس لیے وزیر بنتے تھے کہ ایم کیو ایم حکومت میں ہوتی تھی. عرفان اللہ مروت اگر وزیر رہا تو اس لیے وزیر بنتا تھا کہ حکومت میں اس کی جماعت شامل ہوتی تھی. سردار رحیم یہاں سے جیتا, اگر وزیر بنا تو وزیر اس لیے بنا کہ اس کی جماعت حکومت میں تھی. تو میرے اندر اور ان کے اندر کوئی خاص فرق نہیں تھا کہ بھئی کوئی ایسی منفرد چیز ہو کہ جو طاقت میرے پاس ہے ان کے پاس نہیں. ایسا نہیں ہے. ان کے پاس بھی وزارت کی وہی طاقتیں تھی جو میرے پاس ہے. لیکن فرق صرف ایک یہ تھا کہ ان میں سے کسی کا بھی تعلق اس علاقے سے نہیں تھا. میرا تعلق اس علاقے سے تھا اور میں سب کو جانتا تھا, سب مجھے جانتے تھے. مسائل کا مجھے بھی پتا تھا. جن مسائل کا آپ شکایت کریں مسائل کا میں بھی شکایت کرتا. تو یہ ایسی چیز تھی جو 2017 میں ہم نے لوگوں کو سمجھائی اور لوگوں کو سمجھ آئی. اور 17 سے لے کے اب تک 3 الیکشن ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے مجھ پر, پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا اور مجھے آپ نے کامیاب کروایا. اور یہ بھی شاید اس حلقے میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی صوبائی اسمبلی کا امیدوار مستقل 3 مرتبہ الیکشن جیتا ہو. مجھ سے پہلے کوئی نہیں جیتا. یہ مقابلے سخت ہوتے تھے لیکن آگے پیچھے کبھی کوئی جیت جاتا ہے. 3 مرتبہ مستقل کوئی نہیں جیتا. تو یہ عوام کا ایک اعتماد تھا پیپلز پارٹی پر اور مجھ پر کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہاں نہ صرف اپنا ووٹ بڑھایا بلکہ عوام کے جو مسائل تھے اس میں کمی لانے کی کوشش کی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سفر ہم نے ایک یونین کاؤنسل سے شروع کیا تھا, پیپلز پارٹی کے پاس اس پورے حلقے میں ایک یونین کاؤنسل ہوتی تھی چنیسر گوٹ کی, باقی کوئی ہمارے پاس نہیں ہوتی. ہم لڑتے تھے, ہار جاتے تھے. لیکن 2015 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا اس میں پیپلز پارٹی ہار ضرور گئی لیکن ہم نے ووٹ اچھے دیے. ہم نے کونسلر جیتے مختلف یوسیوں سے. پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ہم نے جیتے کچھ. اور اس کے بعد اب جو گزشتہ برس الیکشن ہوئے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم 4 یوسیاں جیتے, ٹاؤن جیت گئے. پھر جو جنرل الیکشن ہوئے میں ایم پی کی سیٹ پہ جیتا, اسد عالم نیازی صاحب ایم ایل اے کی سیٹ پہ جیتے. تو یہ جو پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا, جو ہم پھیل رہے تھے اس حلقے میں, وہ ہمارے اوپر عوام کی اعتماد کا ایک ثبوت تھا. اور آج بھی جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, کوئی الیکشن ابھی سر پہ نہیں ہے. ہمارے الیکشن 4 سال بعد ہوں گے, بلدیاتی الیکشن کو بھی وقت پڑا ہے. لیکن ہمارے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں, جو کونسلر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, یو سی کے جو چیئرمین ہے وہ یہاں بیٹھے ہیں, وائس چیئرمین یہاں پہ بیٹھے ہیں, ٹاؤن کا وائس چیئرمین آپ کے سامنے کھڑا ہے. یہ سب آپ کو آپ کے کام کرتے ہوئے, آپ کے مسائل حل کرتے ہوئے, لوگوں کی مشکلات کو کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے کہ جب ہم یہاں سے جیتے تھے تو سب کو ایک بات کہی تھی کہ ایک مرتبہ جیتے ہیں, اور میرا یہ ہمیشہ کہنا ہوتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ جیت جائے اور دوبارہ اگر ہارے تو اپنی نالائکی سے ہار سکتا ہے, اگر صحیح کام کرے تو کوئی ہرا نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو موقع دیتا ہے, اس کو فائدہ اٹھائے. اور ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ جوڑا. اور یہی ان تمام جو کونسلرز ہیں, چیئرمین نے کو سمجھایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اس کو مضبوط کرو, مستحق کرو, مستحکم کرو, تاکہ آئندہ الیکشن میں آپ کی پوزیشن مزید بہتر ہو اور آپ یہاں سے کامیاب ہو جائے. اور جس طرح آج بڑی تعداد میں دوست ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ جو یو سی ہم ہار گئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں وہ یو سی بھی ہم جیتیں گے. اور جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہم 104 تھی وہ ہارے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اگلی مرتبہ وہ سیٹ بھی ہم جیتیں گے. اس لیے کی بات یہاں مسائل اب بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں پچھلے 5 سالوں سارے ختم ہو گئے, نہیں. ہم نے کوشش کی, کمی ضرور آئی, لیکن آج بھی مسائل ہیں. اور اس علاقے میں جو بڑے کام ہم نے کیے, جو یہ نالا تھا ایک بہت بڑا عذاب تھا اس علاقے کے لوگوں کے لیے, ہم نے وہ نالا بنایا. اور ابھی بھی خیر کچھ چیزیں اس کے ساتھ کی ہیں جو ہمارا پلان ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے. لیکن اس منظور کالونی میں جہاں میں کھڑا ہوں, اور یہ کئی بزرگ بھی بیٹھے ہیں جو شاید 50 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں رہتے ہوں گے, منظور کالونی میں اتنی پختہ سڑکیں آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی ہماری حکومت آنے سے پہلے. 1-2 سڑکیں بنتی تھی, 4 بنتی تھی, 5 بنتی تھی. لیکن گزشتہ 5 برسوں میں شاید ہم نے کوئی سڑک چھوڑی نہیں ہوگی. ایک آدھی رہ گئی, جو اس لیے رہ گئی ہوگی کہ کوئی گیس کا کام ہونا ہوگا, پانی کا کام ہونا ہوگا, سیویج کا کام ہونا ہوگا تو چھوڑ دی ہوگی. ورنہ اکثر سڑکیں اور گلیاں ہم نے منظور کالونی کی بنا دی تھی. یہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں اور ایسے منصوبے لے کر آئیں جس سے ہمارے نوجوانوں کو فائدہ ہو.
بے روزگاری بہت ہے. روزگار سرکار میں سب کو نہیں مل سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہنر سکھائیں, ہنرمند بنائیں, تاکہ وہ اپنا روزگار خود کما سکیں, اپنے گھر کو چلا سکیں. اور میں نے الیکشن کے دنوں میں بات کہی تھی کہ ہم نے ایک ٹیکنیکل کالج بنایا ہے اعظم بستی میں. میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے اس حلقے میں کم از کم 3-4 اور ٹیکنیکل کالج بناؤں. اگر جگہیں ہمیں ملتی جائیں تو وہ کالج بنائیں, تاکہ ہم ہزاروں بچوں کو ان کالجوں سے, ان ٹیکنیکل کالجوں سے, اداروں سے ہنرمند بنا کر نکالیں. ہماری بچیاں لا کے کہ وہ ہنرمند بنے اور وہ اپنی محنت سے اپنے گھر کو چلا سکیں. سرکاری نوکری کر کے وہ اتنا نہیں کمائیں گے جتنا وہاں سے جو ہنر سیکھ کے نکلیں گے اس سے ان کو روزگار ملے گا. اور جو سرٹیفکیٹ ہم نے یہاں سے ان کو دلوانے کا بندوبست کیا ہے, وہ سرٹیفکیٹ پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں تسلیم کیا جائے گا. اس لیے کہ زیپٹیک جو اس ادارے کو چلا رہا ہے, ان کا جو الحاق ہے وہ جرمن کمپنی کے ساتھ, اس جرمن ادارے کے ساتھ ہے. تو جو سرٹیفکیٹ یہاں سے ایشو ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سرٹیفکیٹ اس جرمن ادارے کا سرٹیفکیٹ ہوگا, اس کو دنیا بھر میں جو ہے وہ مانا بھی جائے گا. ہم نے یہاں پر ہاسپٹل بنایا ہے, ایک یا ڈسپینسری تھی بلدیہ کی, بہت برے حال میں تھی, اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پارک بنایا ہے, فٹ بال گراؤنڈ بنایا ہے, اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں نا, یہ چلتا رہے گا. یہ ابھی میں ذیشان کو بتا رہا تھا کہ سندھ حکومت کا جو ابھی بجٹ آیا نا, پہلا بجٹ اس حکومت کا, اس بجٹ میں ہم نے کوئی نئی اسکیم رکھی نہیں, کوئی نیا منصوبہ ہے ہی نہیں. پورے صوبے میں ہم نے پیسے رکھے تھے جو پرانے منصوبے اس کو پورا کریں, لیکن اگلا جو بجٹ آئے گا اس پہ نئے منصوبے بھی شامل ہوں گے. ابھی جو آپ کو کام نظر آ رہے ہیں نا ہو رہے ہیں, یہ اس سال کے بجٹ کے منصوبے نہیں ہیں, یہ پچھلے ہمارے منصوبے ہیں جو چل رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی اگلا بجٹ آئے گا سندھ حکومت کا, اس کے اندر اور منصوبے شامل ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم تیزی سے آپ کو اس علاقے میں کام کر کے دکھائیں گے. اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی وہ کریں گے. پانی کا مسئلہ سڑکے کا بہت بڑا مسئلہ تھا. میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کراچی کا شاید واحد حلقہ ہوگا جس میں پانی کے 3 نئے منصوبے جو ہم نے منظور کرے ہیں. 3, 2 اس میں مکمل ہو گئے, ایک ابھی اس میں شروع ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس کو بھی 6-8 مہینے کے اندر ہم مکمل کرا دیں. 3 منصوبے کسی حلقے کے اندر نئے نہیں آئے, اس حلقے میں نئے آئے, تاکہ پانی کے مسئلے جہاں پر ہیں اس کو ہم حل کر سکیں اور بہتر طریقے سے پانی کی فراہمی جو یقینی بنا سکیں. بچوں کو ہاسپٹل بنا رہے ہیں اعظم بستی میں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد مکمل ہو جائے گا, شروع ہو جائے گا. یہ آپ کے پیچھے میں جو ایکسپریس وے ہے یہ ہم نے بنا دی ہے, لیکن اس سے ہم مطمئن نہیں, میں ذاتی طور پر مطمئن نہیں. اس سے جو کام ہوا ہے اس پہ ہم نے انکوائری بھی کرائی ہے, اور اس کا بجٹ بھی ہم نے دوبارہ انہانس کیا ہے تاکہ اس کو مزید بہتر طریقے سے بنائے. اس کے ساتھ کی جو سڑکیں ہیں ہم اس کو بھی آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے. مجھے کچھ دوستوں نے ملاقات کی تھی اور مجھے کہا کہ دادا بھائی ٹاؤن کا جو پمپنگ اسٹیشن ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, وہاں پہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی فراہمی ہماری متاثر ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس حلقے میں 2 اور پمپنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں پہ یہی پرابلم تھا, ایک محمود آباد والا, ایک لائن ایریا والا. پانی وہاں سے آتا ہے, بجلی چلی جاتی تھی, پانی کی فراہمی متاثر ہوتی تھی. 3 کر لیے تو 3 تھے. ایک یہاں 5 نمبر پہ اس میں مسئلہ تھا. ہم نے ان تینوں پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم کرنے کے لیے نئے کنیکشنز لگوائے, اور ان کنیکشنز کے لیے سندھ حکومت نے علیحدہ سے فنڈ فراہم کیا, اس لیے کہ کے الیکٹرک جو کنیکشن لگا کے دیتی ہے اس کے الگ سے پیسے دیتی ہے, اور ہم نے اس کے کروڑوں روپے سندھ حکومت سے دیے اور ہم نے وہ کرائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو دادا بھائی پمپنگ اسٹیشن ہے اس کے لیے بھی میں نے کہا ہے, فرحان کو بھی کہا ہے کہ آپ اس سے اسٹیمیٹ بنوا لیں کے الیکٹرک سے, اور جتنے پیسے درکار ہوں گے پیسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ارینج کریں گے, اور دادا بھائی پمپنگ اسٹیشن کو بھی لوڈ شیڈنگ فری کریں گے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو پانی جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے مل سکے. مجھے ایک مطالبہ ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور میں وعدہ بھی کرتا ہوں لیکن ابھی تک وہ پورا نہیں ہوا. اس کے اندر کچھ مشکلات ہیں, یہ نہیں کہ میں کرنا نہیں چاہتا ہوں, کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حل کر رہے ہیں. وہ ہے یہاں کا سروس روڈ پیچھے جو فرنیچر مارکیٹ کے ساتھ, فنڈز کا کوئی پرابلم نہیں ہے, سڑک بنانا کوئی پرابلم نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ایک مسئلہ ہے اس کو ہم کوشش کریں گے بات چیت کر کے اس کو حل کر لیں تاکہ ایک پراپر جو ہے وہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے. ایک چیز میں نے اور آپ کو بتانی تھی کہ آپ یہاں سے روز گزرتے ہیں, یہ جو ایکسپریس وے بنا ہے اس کے ساتھ نالا جو ہے, یہ نالا بیچ میں اس کے اوپر انکروچمنٹ تھی اور انکروچمنٹ کی وجہ سے یہ نالا بند ہے. آگے ڈیفینس کے پاس چلتا ہے, ادھر پیچھے چلتا ہے, یہ بیچ کا پورا ٹکڑا جو ہے اس کا بند تھا. اس نالے سے انکروچمنٹ ختم کروائی اور اس نالے کو دوبارہ سے بحال کروائیں گے, اور بحال کرنے کے بعد اس کو تھرو کر دیں گے تاکہ بارشوں میں جو پانی کی جو تھوڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے
میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% ختم ہو جائے گا، لیکن اس نالے کی روانی سے جو برسات کا پانی ٹھہرتا ہے اس کے اندر کافی کمی آ جائے گی اور بہتر اس میں ہو جائے گا۔ باقی ایک منصوبہ اور ہے منظور کالونی کے، جو آپ کے انٹرنل نالے ہیں، اندرونی نالے ہیں، اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے۔ کافی سارے نالے ہم نے صاف کروائے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی صفائی بھی ہوئی، اس کے اوپر نئی سلیبیں بھی لگی، وہ کچھ ہوا، لیکن اس کام کو بھی مزید فنڈ سرکار سے ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی ریوائز ہو جائے گا اور اس کے لیے مزید فنڈ ہم ارینج کریں گے تاکہ جو نالے رہ گئے ہیں وہ نالے بھی ہم آپ کے بہتر طریقے سے صاف کریں۔ تو اکثر جگہوں پر جو یہ نالے بند ہونے سے اوور فلو ہوتا ہے، روڈوں میں پانی آ جاتا ہے، اس کے وہ پانی کی لائنیں ہماری ڈسٹرب ہوتی ہیں، اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ اب جو بات میں بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں مقصد یہ ہے کہ پراپر طریقے سے کام کریں تاکہ نالے بھی صاف ہو جائیں، سڑکیں بھی بن جائیں، برساتی پانی جانے کا بھی راستہ بنا لیں، پینے کے پانی کا بندوبست بھی کر لیں، ٹیکنیکل کالج بھی بنا دیں، بچوں کے لیے جو چھوٹے اسپتال ہیں وہ بنا دیں، ڈسپینسریز اگر کی پڑی اس کو ہم ٹھیک کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے حلقے میں کالج نہیں تھا لڑکوں کا، اس پہ ہم نے کام شروع کرایا، اس میں کورٹ پہ کیس ہے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کورٹ کا کیس ختم ہو جائے گا، اور یہ بھی جو 26ویں ترمیم بتا رہے ہیں نا اس کی وجہ سے جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہوگا 26ویں ترمیم کا، جو کہہ رہے ہیں نا عوام کو بھی فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا کہ اس کیس میں اس 26ویں ترمیم کی وجہ سے میں فائدہ ہوگا اور وہ کیس جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس پہ کام فوراً ہم شروع کر دیں گے۔ آپ نے یہ پانی کی لائن کا وہ کہہ رہے ہیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں چونکہ اب صوبائی اسمبلی میں بیٹھتا ہوں، صوبائی حکومت میں بیٹھتا ہوں، تو میں اپنے ذمے کے جو کام ہوتے ہیں وہ کرتا ہوں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو فنڈ درکار ہوتے ہیں، اسکیمیں سے حکومت سے کرانی ہوتی ہے، وہ میں ان کو کرا کے دیتا ہوں۔ نیچے جو کام کرتے ہیں اصل میں، جو پانی کی لائنیں روز مسائل پیدا ہوتے ہیں، پانی بند ہو جاتا ہے اور کچھ دقتیں ہوتی ہیں، تو یہ آپ کے جو کونسلرز ہیں، یو سی کے چیئرمین ہیں یا فرحان ہیں، یہ بیٹھ کے پراپر طریقے سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ذرا میکینزم ہوتا ہے نا، اگر کوئی مجھے کہے کہ میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا تو ذرا کو میں خود نہیں کروں گا، میں کونسلر کو کہہ دوں گا، یو سی چیئرمین کو کہہ دوں گا، کسی اور کو کہہ دوں گا تاکہ مسئلے کو حل کروں۔ تو ایک طریقہ بنایا ہے، اس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا جب چونکہ ہم ساتھ جڑیں گے اپنی سسٹم ہمارا سمجھ آ جائے گا۔ اور مجھے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو کونسلر ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہیں، اتنے اچھے ہیں، نوجوان ہیں، محنت کرتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں کسی نہ کام میں، اور اگر یہ کوئی ایسا کام ہو جو ان کے بس سے باہر ہو تو پھر یہ میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہو پا رہا، اس کو حل کرنے میں مدد کریں، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں نے ہمیشہ جب الیکشن میں بھی ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس تو ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھیں سیاسی طور پر ہمارے اختلافات رہتے ہیں، ناراضگیاں رہتی ہیں، ہوتی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، تھوڑی بہت رہیں گی کہیں نہ کہیں، لوگوں کی ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں نا تو باقی چیزوں سے ہٹ کے ایک چیز ضرور دیکھیں، یار میں یہ جو ووٹ ڈالوں گا اس کا میرے علاقے کو، میری گلی کو، میرے محلے کو، میرے مسائل کو حل کرنے میں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ جب آپ سوچ کر فیصلہ کریں گے نا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں بار بار کہتا تھا کہ وہ آپ کا ووٹ کس پارٹی میں جائے گا، میں اس وقت بھی کہتا تھا کمپین میں، الیکشن میں، کہ آپ یہ سوچیں کہ جتنے مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہاں سے پیپلز پارٹی کا ایم پی اور ایم ایل اے نہ جیتا ہوتا، کسی اور جماعت کا ہوتا، آپ اس سے امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کام کرا سکیں گے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ یو سی میں ہمارے چیئرمین ہیں، کونسلرز ہیں، ٹاؤن میں ہمارے ہیں، صوبائی حکومت میں ہمارے، قومی اسمبلی کا ہمارے پاس ہے، تو جو علاقے کے مسائل کے لیے جو وسائل چاہیے ہوتے ہیں، جن فورم سے بات کرنے کی ضرورت، سارے ہمارے پاس ہیں، باقی تو کسی کے پاس نہیں۔ تو علاقے کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں سے جیتے، پیپلز پارٹی کے لوگ یہاں سے جیتے، پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کی خدمت کریں۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے پیچھے پانی کی لائن بند ہو گئی، بجلی چلی جاتی ہے، مسائل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ایشوز ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں، اور اکثر لوگ آگے غصہ کرتے ہیں، مجھے حیرت کرتے ہیں غصہ کر کے چلے گئے، میں کہتا ہوں بندے کے گھر میں پانی نہیں آئے گا، بجلی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، تو غصہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ غصہ تو کرے گا اس کے بھائی۔ تو ہمیں ان کی بات سننی چاہیے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، اس کو بتانی چاہیے، اگر اس کی بات جائز ہے، ہماری کوتاہی ہے تو ہمیں اپنی کوتاہی دور کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ سسٹم ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک گیس کا پرابلم ہے، جس طرح اسد صاحب نے بتایا کہ ہم نے کوشش اس پہ کی ہے، گیس کا مسئلہ خیر ہے تو ایسے پورے ملک میں ہی، پورے شہر میں بھی ہے، لیکن یہاں چونکہ لائنیں بچھ رہی ہیں، بچھ گئی ہیں، لیکن وہ ایک لٹیگیشن کا ایشو تھا، اس کو بھی ہم نے حل کروایا ہے، کچھ اور ان کی جو ریٹس تھے اس کا ایشو تھا، اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کوشش کریں گے جلدی ہو جائے، اور یہ جو یہاں مسئلہ ہے اس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن تھوڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ گیس جو ہے
وہ وفاقی حکومت کے اندر میں آتا ہے، بجلی جو ہے وفاقی حکومت کے اندر آتی ہے. تو جہاں ہم بات کر سکتے ہیں جہاں بات کرتے ہیں جہاں ہمیں لڑنا پڑتا ہے لڑتے بھی ہیں ان سے. میں تو کھل کے کرتا ہوں، الیکٹرک کہیں بدماشی کر رہی ہوتی ہے میں کھل کے تھوڑا بات کرتا ہوں، اور میٹنگوں میں بھی ان کے ساتھ لڑتا ہوں، اسمبلی میں بھی ان کی بات کرتا ہوں، اور ہر جگہ ان سے میں عوام کے ایشوز کے لیے وہ بات کرتا ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جو اعتماد پیپلز پارٹی پہ آپ نے کیا ہے ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ جو امیدیں آپ باندھ کر رہے ہو 100% امیدیں پوری ہو جائیں گی، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کمی کوتاہی رہ جائے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جہاں آپ پہلے تھے ان کے مقابلے میں ہمیں آپ زیادہ سنجیدہ بن گے علاقے کے مسائل کو حل کرنے میں. آپ کو ہماری نیت ان سے زیادہ بہتر نظر آئے گی کام کرنے کے حوالے سے. اور جو لوگ میرے دفتر آتے ہیں آپ یہ غور کیجیے گا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں دفتر میں آئے بندہ تو اس سے پوچھوں کہ تم کہاں سے آئے. میرا مخالف بھی آتا ہے، مجھے جس نے ووٹ نہیں دیا وہ بھی آتا ہے، کسی مخالف جماعت کا بھی آتا ہے، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، دروازے میں بھی کوئی سے نہیں پوچھتا کہ تم کہاں سے آئے. میرے دفتر میں آنے سے لے کر مجھ تک پہنچنے تک کوئی اسے سوال نہیں کرتا کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے، اور اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. ہمیں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایم این اے ہیں اسد عالم جائی صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور ٹائم دیتے ہیں ہلکے کو، آتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے. کہیں کہ مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے اس لیے کہ ذمہ داریاں میرے اوپر بہت ہے، میری کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اب چونکہ فرحان ٹاؤن کا چیئرمین ہے اسد صاحب ہمارے ایم این اے ہیں اور میرے اوپر سے تھوڑا سا بوجھ کم ہوا ہے، لیکن میں اس کو اپنی تھوڑی سی کوتاہی سمجھتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ مصروفیات سے کوئی نہ کوئی ٹائم نکالوں اور اپنے علاقے میں لوگوں سے ملاقات کروں. لیکن میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ کب میں ٹائم دے رہا ہوں، لیکن آج بھی میں پارٹی کے اندر بھی اس حوالے سے جانا چاہتا ہوں کہ اپنے حلقے سے نکلتا ہی نہیں ہے. جو بات درست نہیں ہے آج کل ذرا جو ہے وہ تھوڑا سا وہ کم ہو گیا، لیکن پہلے چونکہ میں خود ایم پی تھا، اپنے جو ذرائع ہوتے تھے وسائل ہوتے تھے حکومت سندھ کے وہ میں استعمال کرتا تھا. لیکن اب ہمارے پاس آسانی یہ ہے کہ ایم این اے صاحب کے جو فنڈز ہوں گے وہ بھی اضافی ہوں گے. میرا جو اپنا حصہ ہے وہ تو مجھے ملے گا، علاقے پہ لگے گا، لیکن ایم این اے صاحب کا حصہ ہے وہ ایکسٹرا لگے گا. اور پھر جو ٹاؤن ہمارے پاس ہے اور یہ جو لائٹیں وائٹیں آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی میرے فنڈ سے نہیں لگے گی، یہ ٹاؤن کا اپنا فنڈ ہے جس سے وہ لگاتے ہیں جو کرتے ہیں. اور اسی طرح یو سی کے اندر بھی آپ کے کچھ پیسے آتے ہیں، وہ بڑے کام تو نہیں ہوتے، یو سی کے پیسے بھی بڑھا دیے. پہلے کو 5 لاکھ روپے ملتے تھے، اب ہم نے 12 لاکھ روپے مہینہ کر دیا ہے تاکہ یہ تنخواہیں وخواہیں دے کے بھی ان کے پاس کچھ پیسے بچے تاکہ چھوٹے بڑے کام جو ہے یہ آپ کے علاقے کو اس سے بھی کرا لیں. تو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھی وہ کرنے کے لیے بھی وسائل پیدا کر دیے. ٹاؤن کے فنڈز ہیں، یو سی کے فنڈز ہیں، ایم پی کے ہیں، ایم این اے کے ہیں، اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ سارے کے سارے علاقے پہ لگائیں گے. اور یہ بھی جب پڑیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب سے یہ وعدہ کرایا تھا، وہ کہہ کے گئے کہ جو کام ہوگا مجھے بتاؤ گے وہ کر کے دوں گا. بہت شکریہ بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ساتھیوں کو بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ملاقاتیں رہے گی، اسی طرح مل کر اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں گے، مسائل کو حل کریں گے اور اپنے حلقے کو ایک ماڈل حلقہ بنائیں گے. بہت بہت شکریہ.